بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب دوم سے سبق حقوق اللہ پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق اور معبود سمجھتے ہوئے اس کے حقوق جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر ان کا شکر ادا کرنے اور تکلیف اور مصیبت میں صبر و استقامت اور توکل کرنے والے بن سکیں، دعا کی اہمیت جان کر عملی زندگی میں اس کے عادی ہو سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسماء الحسنہ پڑھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں، اور ان کا مطلب بتائیں۔ شاباش مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ذرا غور کریں اور بتائیں کہ جو ہماری سماعت ہے، سننے کی جو ہماری قوت ہے، زبان جو ہم جسے بولتے ہیں، بصارت جو ہم دیکھتے ہیں آنکھ سے، یہ تمام چیزیں ان پہ غور کریں۔ اسی طرح یہ جو تصاویر ہیں ذرا ان پہ غور کریں، اور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الرزاق، یعنی کہ رزق دینے والا، اس پر غور کریں ذرا۔ اسی طریقے سے یہ جو آپ کے سامنے پکچرز ہیں جن میں ہواؤں کا چلنا، دن رات کا آنا جانا، ان پکچرز پہ ذرا غور کریں۔ اب بتائیں کہ یہ سب ہم پر کس کا احسان ہے؟ بالکل ویل ڈن، اللہ تعالیٰ کا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ یکتا ایک ہے، بے نیاز ہے، وہ واحد لا شریک لہ، حقیقی معبود یعنی حقیقی عبادت کے لائق وہی ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا رب ہے، بہت مہربان، رحم کرنے والا ہے، سمیع و بصیر ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم حقوق اللہ کے بارے میں جانیں گے۔ حقوق کا معنی کیا ہے؟ حقوق کا معنی، حقوق جو ہے وہ حق کی جمع ہے، تو حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اصطلاحی معنی کیا ہے کہ حقوق اللہ سے مراد وہ تمام باتیں یا کام جو اللہ تعالیٰ کی خاطر بجا لانا، یعنی کہ ان کو عمل کرنا، ان کو پریکٹیکل کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کام کرنا ہر انسان پر لازم ہے۔ وہ تمام کام حقوق اللہ میں شامل ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ وہ تمام باتیں یا کام جو اللہ تعالیٰ کی خاطر بجا لانا ہر انسان پر لازم ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ اسے ذات، صفات اور افعال میں یکتا یعنی واحد، ایک، واحد لا شریک ماننا ہے۔ بدنی یعنی فزیکل اور مالی تمام عبادات کے لائق کی جو اس کے لائق ہے، وہ حقیقی معبود جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ عبادت کے معنی بندگی کرنا، اطاعت فرمانبرداری کرنا کیا، زندگی کے ہر معاملے میں صرف اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حقوق اللہ کے بارے میں ہم مزید جانتے ہیں کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کریں، مانیں اور اس کا شکر ادا کریں کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں، جس کا معنی ہے سب تعریف اللہ کے لیے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، صرف اسی سے دعا کی جائے،
اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اسی سے مانگیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، صرف اسی کو خوشی اور غمی میں پکارا جائے۔ اپنے ہر نفع و نقصان، زندگی اور موت اور دکھ سکھ کا مالک کیونکہ ہمارا اللہ ہی ہے، اسی لیے ہمیں ہر معاملے میں اسی کو سب سے آگے رکھنا چاہیے، سب سے اول میں رکھنا چاہیے، اسی پر توکل کیا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے محبت رکھی جائے، ہر کام میں صرف اسی کی رضا کو پریورٹائز کیا جائے، سب سے اول رکھا جائے۔ آج کے سبق کے اہم نکات کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ہمیں تمام اپنی ضروریات کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے، اسی سے دعا کرنی چاہیے، اسی کی خوشی کو سب سے مقدم رکھا جائے۔ ہمیں صرف اسی کو پکارنا چاہیے، اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جو تمام حقوق آج کے سبق میں ہم نے پڑھے ہیں، سیکھے ہیں، ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ کے سامنے یہ ایکسرسائز ہے، آپ نے اس کو فل کرنا ہے تاکہ آج کے سبق میں مزید پختگی آئے، اور اس کے بعد رائٹ آنسرز آپ کے سامنے ہیں جن کو آپ نے ٹیلی کرنا ہے۔ بائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح یہ فل ان دا بلینکس ہے جن کو آپ نے فل کرنا ہے، اور آپ کی آسانی کے لیے اس میں کچھ آپ کو یہ ریکمینڈڈ ورڈز بھی دیے گئے ہیں، اس کے مطابق آپ نے اس کو فل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے رائٹ آنسرز ٹیلی کرنے ہیں۔ اور مزید یہ ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے سوچیں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کون سے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کیوں ضروری ہے، مصیبت اور تکلیف کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، آپ کیا کرتے تھے۔ آج کے سبق کے جو اہم نکات ہیں، جو بھی ہم نے سیکھے پڑھے، حقوق اللہ، آپ نے ان کو اپنی عملی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔